بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ گدھے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اور کب تک مسلمانوں پر گدھا حلال رہا؟ گدھا کو انبیاء کی سواری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کوئی گدھا پالا تھا؟ اللہ پاک نے یہودیوں کو قرآن میں کیوں گدھا کہا؟ شیطان نے 5 گدھے کیوں پالے تھے؟ حضرت عزیر کا گدھا تاریخ میں اتنا مشہور کیوں ہے؟ گدھا گھر میں پالنا کیسا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی پارٹی ہے جس کا انتخابی نشان گدھا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اسی اہم سوالات کے جواب دیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک سیاہ سادہ گدھے جانور کو دنیا بھر میں پورے 200 کے قریب اقسامیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر گھوڑے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے مال برداری اور سواری کے لیے 5000 برس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں گاڑی کھینچنا، ہل چلانے جیسے کام بھی شروع ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 3000 قبل مصر میں اس کا گھریلو استعمال شروع ہوا۔ اسے سخت جانور سمجھا جاتا ہے، تاہم اس کی ضد بھی مشہور ہے، ذہین بھی ہے مگر بے وقوفیوں میں بھی کمال ہے۔ عام طور پر 15 سال تک زندہ رہتا ہے مگر اچھی دیکھ بھال کی جائے تو 50 برس بھی جی سکتا ہے۔ گدھی 6 ماہ میں ایک بچہ جنم دیتی ہے۔ گدھی کے جڑواں بچے شاذانہ ہوتے ہیں۔ پاکستان گدھے کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کی مدد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی یہ چیز انسان کے تاہم ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ نے گدھے کی تخلیق میں بھی یہی حکمت پوشیدہ رکھی کہ انسان گدھے کو اپنے کاموں میں استعمال کر سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 5 میں یوں فرمایا، اسی نے چوہے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت زیادہ نفع ہے، بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ گدھا شروع سے ہی انسانوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گدھا شروع میں حلال تھا جبکہ جنگ خیبر تک مسلمان بھی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہی بات بتاتے چلے کہ جنگلی گدھا ابھی بھی حلال ہے۔ جنگلی گدھا جسے گوہر کہتے ہیں حلال ہے۔ احادیث سے گھریلو گدھے کے گوشت کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ گدھے کے گوشت کی حرمت پر اجماعی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی رخصت فرمائی۔ لہٰذا گھریلو پالتو گدھے کی حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوئی۔ گدھے کو انبیاء کرام کی سواری کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خوش نصیب سیاہ گدھے کا بھی ذکر کرتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سوار فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا پایا اور وہ زنجیر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا نام بزیر بن شعبوز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوار نبی کے سوا کوئی اور سوار نہ ہوا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوار میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء کرام میں سوائے آپ کے باقی کوئی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گراتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، آج سے تیرا نام یفور ہے، اے یفور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے اور جب اس سے نشت تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے، وہ دروازے پر آتا، اسے اپنے سر سے کھٹکھٹاتا اور جب گھر والے باہر آتے تو وہ اس سے ارشاد کرتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے
ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ ابن ہاشم بن کے کنویں پر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اس میں کود پڑا، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب حبا میں یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابلیس ملا۔ ابلیس کے پاس 5 گدھے تھے جس پر اس نے بوجھ رکھا تھا۔ ابلیس ان گدھے کو لے کر جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، تم کیا لے کر جا رہے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا، یہ تجارت کا مال ہے، میں اسے بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اس سامان میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ابلیس نے جواب دیا، ہر گدھے پر مختلف قسم کا سامان ہے جو میں لوگوں کو فروخت کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان میں کیا کیا ہے اور یہ سب کچھ تم کس کس کو فروخت کرو گے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک میں ظلم ہے جو میں بادشاہ کو بیچوں گا، دوسرے میں کبر ہے جو میں سوداگروں کو اور جواہریوں کو بیچوں گا، تیسرے میں حسد ہے جو میں علماء کو بیچوں گا، چوتھے میں خیانت ہے جو میں تاجروں اور دکانداروں کو بیچوں گا، پانچویں میں مکر و فریب ہے جو میں عورتوں کو بیچوں گا۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے ان کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتاب اٹھاتے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہوا تو یہودیوں نے اس پر شبہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لوگوں پر مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال گدھے جیسی فرمائی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تورات کی حکمات کی پیروی کرنا لازم کیا گیا پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا، اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھنے کے باوجود یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اس لیے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے جیسی دی ہے جو کمر پر کتاب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن اس سے کچھ بھی نفع حاصل نہیں کرتے، جو علم ان کتابوں میں ہے اس کو پڑھ کر اصلی مقصد حاصل نہیں کرتے۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات پڑھتے ہیں لیکن اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ ان لوگوں کی یہ بری مثال دی گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی۔ حافظ ابن کثیر اسحاق بن شبیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بہت بڑے عقل مند اور نیک انسان تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کی سواری کرتے ہوئے زمین کی سیر کو نکلے اور سخت گرمی کی وجہ سے ایک ویران سی عمارت میں رک گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انگور تھے اور دوسرے ٹوکرے میں انجیل تھی۔ آپ نے ایک پیالہ نکال کر اس میں انگور نچوڑ دیے، پھر ایک روٹی نکالی، آپ نے خشک روٹی کو انگوروں کے رس میں ڈال دیا تاکہ نرم ہو جائے۔ آپ اس روٹی کو کھا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ویران گھر کی چھت کی طرف نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمارت کے مالک مر چکے ہیں جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، آپ کو اس بات پر شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہیں کرے گا، لیکن آپ کو ان کی حالت دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا۔ جب یہ الفاظ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان پر آئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام موت کی نیند میں رہے۔ پھر اس کے بعد اسی دوران نبی اسرائیل میں بے شمار واقعے اور حادثے پیش آئے۔ بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر رونق والا شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت اسرائیل کے جسم میں جان ڈالی تو آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ فرشتوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، کیا آپ یہاں کتنے عرصے تک رہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت رہا کہ آپ صبح آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، جب اٹھے تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ فرشتہ فرمانے لگا، نہیں، آپ علیہ السلام 100 سال تک یہاں سوئے رہے۔ فرشتے نے فرمایا، اپنے سامان کو چیک کر لو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا جو ویسے کی ویسے تھی۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ فرشتہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ فرشتے نے فرمایا، اگر آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہو تو اپنے گدھے کی طرف نظر ڈالو۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ فرشتے نے ان ہڈیوں کو اللہ کے حکم سے کہا کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ سب ہڈیاں اللہ کے حکم سے جمع ہو کر حرکت کرنا شروع ہو گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور شہر میں ہر طرف رونق ہی رونق دیکھی تو فرمانے لگے، میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مارنے اور پیدا کرنے والا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا
خواب میں دیکھنا نصیب اور بزرگی کی علامت ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو گدھا دے رہا ہے تو خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خیر اور خوش قسمتی کی علامت سمجھا جائے گا اور اس کے سب غم دور ہو جائیں گے۔ اگر وہ خواب میں زندہ گدھے کو دیکھتا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ بندہ نیک اور پاکیزہ زندگی پائے گا۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ذاک اللہ فی امان اللہ۔